بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے میاں طاہر آپ کا پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی اور روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فتاوی آن لائن؟ جی فتاوی آن لائن۔ جی سر، پروگرام جاری ہے؟ جی الحمدللہ جاری ہے بھائی۔ اچھا سر، میں نے کچھ مسائل پوچھنا تھے، تو مفتی صاحب سے میری بات ہو سکتی ہے؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام مبین ہے، میں یہ جڑا والا روڈ کیکشا کالونی سے بات کر رہا ہوں۔ کیکشا کالونی سے بات کر رہے ہیں۔ جی مبین بھائی فرمائیے۔ اچھا سر، یہ کہ میری شادی ہے 30 تاریخ کو، ہاں یعنی کہ پرسوں سر۔ جی جی۔ اچھا، میں نے کچھ ضروری اسلامک بکس جو ہیں وہ اسٹڈی کی ہیں، جیسے تحفہ دلہا، تحفہ دلہن، اس طرح کی کتابیں۔ جی جی۔ تو سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ صحبت کا جو مسنون طریقہ ہے وہ مجھے پتا چلے۔ جی مولانا فرمائیے۔ بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ اللہ مبین بھائی آپ کی شادی مبارک کرے اور آپ کا یہ رشتہ نا آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید اور کامیابی ثابت ہو۔ جو چیزیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں نا، آپ نے جو پڑھی ہے تحفہ دلہن دولہا وغیرہ، جی جی، اس سلسلہ میں بہتر تو یہ ہے کہ یہاں بات کرنے کی بجائے نا کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عام بچوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ تھوڑے دن ہوئے ایک بچہ آیا تھا، اس کی بھی شادی تھی، تو وہ بہت خوش ہو کر گیا، ہر چیز وضاحت سے اس کو سمجھا دی۔ تو اس لیے آپ کی شادی قریب، بہتر تو یہ ہے کہ آپ ملتے نا، تو یہ چیزیں علیحدگی میں ہم کر لیتے۔ کئی چیزیں آپ سمجھتے ہیں نا، آپ دانائی ہیں۔ میں پتہ بتا دوں، آج ہی آ جائیں، مغرب یہاں پڑھ لیں۔ آپ مغرب پڑھ لیں، یہاں مرکز میں آ جائیں نا۔ ایسا کریں کہ آج ہی آپ نا ستیانہ روڈ پہ جہاں ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں تشریف لے آئیں۔ مولانا یہاں ہیں، مغرب کی نماز کے بعد یہاں سے جائیں گے۔ سر ستیانہ روڈ پہ انسٹیٹیوٹ کہاں پہ ہے؟ یہ آپ جب گیٹوں سے ستیانہ کی طرف جاتے ہیں نا، جی جی، تو سینٹر میں جو بجلی کے کھمبے لگے ہوئے ہیں، 8واں گن کے رائٹ پہ دیکھیں گے تو مرکز الحرمین الاسلامی فتاوی آن لائن وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، وہاں مین روڈ کے اوپر ہی ہے۔ جی جی، آپ تشریف لے آئیں۔ بڑی خوشی ہوگی، پھر سامنے بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی بارک اللہ فیک۔ جی۔ مولانا ہمیں ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے، ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھائی نے لکھا ہے۔ ایک تو حدیث کی تصحیح بھی چاہیے اور ساتھ آپ سے سوال بھی کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر حدیث میں پڑھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ مولانا تشریف فرما ہے اب۔ جی یہ چند ایک سوالات ہیں، ان کا باری باری جواب دے دیں برائے مہربانی۔ بس 2 سوالوں کے جواب دیں گے، جو مرضی آپ چوز کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، دوست احباب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کالیں بھی دڑا دڑ آ رہی ہیں، آپ 2 سوال کریں۔ بالکل جناب، چلو ٹھیک ہے جی بالکل۔ یہ ایک تو ہے کہ جو بد مذہب ہوتے ہیں ہاں ہاں، ان کی نماز جنازہ میں جانا کیسا ہے، یعنی اہل شیعہ وغیرہ کے۔ یہ بد مذہب آپ کسے کہتے ہیں؟ وہ سمجھ لیا میں نے۔ جی یہ شیعہ وغیرہ جو جو بھی ہیں ہیں اسی طرح سارے ایک دوسرے کو بد مذہبی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بریلوی بد مذہب ہیں، یہ کہتے ہیں دیوبندی مذہب ہے۔ یہ جھگڑا میرے بھائی چھوڑیں، آپ سب صحیح المذہب ہیں، کوئی بد مذہب نہیں آپ میں سے۔ سارے الحمدللہ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی آخری کتاب اور رسول اللہ کی سنت امت کے لیے حجت ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ باقی اس کے فہم میں یا کسی کو پہنچی، اس کو اطمینان ہوا کہ یہ روایت صحیح ہے، کسی کو نہیں ہوا، وہ باتیں تحقیق سے تعلق رکھتی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کفر یا انکار کے کوئی کہتے ہیں رسول اللہ، میں تو آپ کو رسول ہی نہیں مانتا، معاذ اللہ، ایسا کوئی نہیں ان گروہ میں سے۔ اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں، یہ سارے جہاں اگر ان میں کچھ غلطیاں بھی ہیں نا تو ان کو کافر نہیں کرتی، میں بھی شامل ہوں، نماز کہیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوں،
سلام کہا کریں، رشتے ناطے آپس میں کریں، آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ سارے نام لیوا ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی امت ہیں۔ جب تک آپ یہ سرحد پار نہیں کرتے کہ حضور کی نبوت میں شک نہیں کرتے یا آپ کے بعد کسی نئے کو نبی نہیں مانتے، آپ ایک ہی رسول کی امت علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، مسائل میں اختلاف ہو تو مل جل کر بات کہیں کر لیا کرے علمی طریقہ سے، اگر حل ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ آپ جینے دیں سارے مسلمانوں کو، آپ ایک ہی ہیں، بے فکر ہو جائیں، بد مذہب ان میں سے کوئی نہیں ہے، سارے صحیح المذہب ہے۔ یہ میں صرف سنی سنائی نہیں کہتا، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، کیونکہ سب کے جو ہے نا بنیادی ماخذ عربی میں وہ میرے پاس ڈھیر پڑے ہیں، حدیث، فقہ، تفسیریں، میں جانتا ہوں شیعہ کیا کہتے ہیں، سنی کیا کہتے ہیں، اس لیے اگر زیادہ تفصیل سے کبھی آپ چاہتے ہیں نا تو آئیں مسجد میں بیٹھیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ کوئی بد مذہب نہیں آپ میں سے، الحمدللہ صحیح المذہب میں۔ آپ تحقیق میں کمی ہو سکتی، کسی کو کوئی صحیح بات مل گئی، کسی کو نا دفتر جو کتابوں کے ان میں تو سب کو لکھا، کسی روایت پر شیعہ کا دل جم جاتا، کسی پر بریلوی کا، کسی پر اہل حدیث کا، ڈھونڈتے سارے یہی ہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، اس لیے کافر کیوں ہوں گے، یہ بد مذہب نہیں ہوں گی۔ جی اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن وہ جو گستاخ رسول ہوتا تھا بس بد مذہب کہتے تھے۔ نہیں، یہی بات غلط ہے نا، گستاخ رسول تو بد مذہب کیا، وہ تو لعین سے بھی برا ہے نا، گستاخ رسول ہو کوئی سوچنے کی بات تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ہم خیال لوگ جو تھے رامپور، بدائیوں اور لکھنؤ سارے، انہوں نے کسی نے ساتھ نہیں دیا فتویٰ تقریر میں، وہ کہتے تھے وہ لوگ جب چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں، دعائی دیتے ہیں، ان کی تصنیفات بڑی ہوئی ہیں کہ جو ایسا سوچے اس پر کروڑ لعنت ہے۔ تو ایک طرف تو آپ شیعوں کے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اگر صاحب ہی کا وہ انکار کریں کہ حضرت ابوبکر صحابی نہیں تو کافر ہے، باقی کسی کو صحابی نہ مانے تو تاریخ حدیث کا معاملہ، حضرت ابوبکر کو نہ مانے تو کافر ہے، اس پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر یہ دوزخ کے کتے یہ کہہ دیں کہ ہم صاحبی تو مانتے ہیں مگر صاحبی سے مومن ہونا نہیں نکلتا، آخر سورہ کہف میں آتا ہے کہ مومن کولو بے صاحبی، تو یہ تعویل ان کی طرف سے کی ہے، بڑی احتیاط کی ہے کہ یار کافر ہونے سے تو بچ جائیں گے، نس کے منکر نہیں، تو یہ دیوبندیوں کے لیے نہیں، ان کے دل میں گوشہ پیدا ہوا، اللہ بہتر جانتا، تھے وہ بڑے عالم، کوئی شک نہیں، جہاں انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مانتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود یار یہ بات ٹھیک ہے کہ کتابیں مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تیر کی، مگر بعض علماء میں تشدد ہوتا، طبیعت میں گستاخی نہیں کی، یہ آپ سوچ رہے ہیں بالکل گستاخی کرنے والا اسلام کے ساتھ اس وقت کیا بد مذہب کیا ہونا، وہ تو پھر ملعون ہے، کافر۔ مگر وہ سب عبارتیں میں نے پڑھی، اصل کتابیں پڑھی، ان کا سیاق و سباق دیکھا۔ اب دیکھیں تحذیر الناس کی عبارت میں اتنا شور برپا، وہ سید پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھ لی تحذیر الناس پر ایک نظر، انہوں نے کہا میں نے جب یہ کتاب دیکھی یہ تو ہمارا کوئی سنی عالم بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو حضور کی شان، تو اب یہ چیخے چلائے کہ آپ نے ہمارا کیا کرا غارت کر دیا، تو یہ بات نہیں، آپ دیکھیں گے تو گستاخ رسول جو ہوگا اس خبیث پر ہم کروڑ لعنت بھیجیں گے، بس مطلب اس نے کیا ہونا، وہ تو کافروں سے بدتر، مگر ہے نہیں، عالم گستاخی نہیں کر سکتا، وہ بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کا سیاق و سباق الگ ہوتا ہے، آدمی اس کو دوسرا رنگ دے دیتا۔ جی صحیح ہے، دوسرا سوال میرا سن لیجیے۔ جی پوچھیے بھائی پوچھیے۔ نماز اثر اور مغرب کے دوران سنا گیا ہے کہ ایک روزے کا ثواب ہوتا ہے اگر کچھ نہ کھایا پیا جائے، نہیں کوئی نہیں، یہ بات یہ غلط ہے؟ بالکل غلط، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، یہ کہیں نہیں آئی، نہ فقہ میں نہ حدیث میں۔ اور یہ قوالی اور شریعت کا کوئی تعلق ہے؟ یہ تو تیسرا سوال ہے نا، چلو تیسرا ہو جائے اور 3 پر سارے سو سراتا ختم۔ اچھا کیا قوالی اور شریعت کا کوئی تعلق؟ نہ کوئی تعلق، اس پر احکام سماج جو ہیں، کتاب ہی حضرت کی اعلیٰ حضرت نے جو اس پر لکھا ہے مسائل سماج پر، وہی پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں لعینوں تم چشتیہ خاندان کے لوگوں کو بدنام کرتے ہو، جس نے یہ موسیقی سنی اور ساز سنے ہیں وہ پوری کتاب پڑھنے کے لائق ہے کہ یہ دین کے ڈاکو ہیں جو موسیقی کو اسلام میں کہتے ہیں، کیا ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، فتاوی جو رسائل رضویہ ہے نا اس میں چھپی ہوئی ہے۔ ٹھیک، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی مہربانی، آپ کا کال کرنے۔ جی جزاکم اللہ۔ مولانا